رجلا قتل 99 نفسا. بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کیا. میں حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ انہیں اس کا لطف اٹھانا ہے، اس کو دل کی لوح پہ تختی پہ لکھ کے جانا ہے. ان رجلا قتل 99 نفسا، 100 قتل کیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد اب ندامت نے آ گھیرا، پشیمانی نے آ گھیرا، کف افسوس ملنے لگا. میں نے ایک ایک کی گردن کاٹی، ایک ایک کو ذبح کیا، میں نے گھر اجاڑے ہیں، تو اب مجھے لوٹ آنا چاہیے اللہ کی طرف. اور جب یہ خیال آیا، جب دل میں یہ فکر جاگزیں ہوئی، پیدا ہوئی، تو پھر ہوا کیا؟ اس نے رخت سفر باندھا اور ثم سأل عن اعلم اہل الارض، ارد گرد والوں سے پوچھا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی عالم بتاؤ جہاں جا کر میں یہ مسئلہ پوچھوں، کیا 99 قتل والے کی معافی ہو سکتی ہے؟ توبہ ہے کس قوم کا؟ بنی اسرائیل کا. مصطفی غلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ بنی اسرائیل کی قوم میں 99 قتل کرنے والے، آپ اس کو بالفاظ دیگر اشتہاری بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں، مجرم بھی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، ظالم بھی کہہ سکتے ہیں، بد کردار اور سفاک بھی کہہ سکتے ہیں. جس نے 99 قتل کیے ہوں اس کے قلب کی سیاہ بختیاں اور اس کی صفاکی کا عالم کیا ہوگا. اور جب لوگوں سے پوچھا تو دل علی راہبن، انہوں نے کہا فلاں زمین کے ٹکڑے پہ ایک راہب ہے، اگر وہاں چلے جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے اس مسئلے کا حل مل جائے. اب اس نے کیا کیا؟ سفر کیا. فَأَتَاهُ، اور جب اس راہب کے پاس، عابد کے پاس، عبادت کرنے والے کے پاس جب وہ آیا، 99 قتل کرنے والا جب آیا تو آ کر پوچھا اِنَّهُ قَتَلَ 99 نفسا، جس شخص نے 99 قتل کیے ہو، حل لہو من توبتن، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے رب راضی ہو سکتا ہے؟ آگے سے راہب نے جو جواب دیا وہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں تھا. اس نے کہا لا، جس نے 99 قتل کیے ہوں، جس نے لوگوں کی گردنیں کاٹی ہوں، جس نے لوگوں کی ہستی مسکراتی زندگیوں کو اجاڑا ہو، وہڑے اجاڑے ہوں، اس کی توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے 99 قتل کیے ہیں، توبہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا پھر توبہ نہیں ہے تو پھر تم بھی آؤ. فقتلہ، اس نے 99 کے بعد آخری جو 100 کا بچتا تھا اس کو بھی قتل کر دیا، عابد کو بھی قتل کر دیا. اور پھر قتل کرنے کے بعد ثم سأل عن اعلم اہل الارض، اس نے پھر ارد گرد والوں سے پوچھا اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ صاحب درد ہو جو اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، جب میں اسے کوئی سوال کروں، جب میں اس سے اس قتل کے بارے میں سوال کروں تو مجھے اس مسئلے کا وہ حل بتائے. آگے سے جواب دیا گیا دل علی رجل عالم. جی بالکل، جی بالکل بالکل. دل علی رجل عالم، فرمایا کہا گیا کہ فلاں زمین کے ٹکڑے پر ایک عالم ہے، عالم ہے، اور وہ ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل کرے. اور فرماتے ہیں اب وہ رخت سفر باندھ کے اس عالم کے پاس گیا اور جا کر پوچھا جس شخص نے 100 قتل کیے ہوں کیا اس کی معافی ہے؟ کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ آگے سے عالم نے کہا من یحول بینہ و بین التوبہ، اس کے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. 99 نہیں 100 قتل کر دیے لیکن توبہ کر لے معافی ہو جائے گی. اب اس نے کہا توبہ کیسے کروں؟ اس نے کہا ایک حل ہے، انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں زمین کے ٹکڑے پہ جاؤ، فإن بها اناسا یعبدون اللہ، وہاں کچھ مقربین ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں.
اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب وہ چلا، فَإِذَا أَنْصَفَتْ طَرِيقًا، جب آدھا راستہ طے کر لیا، أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے روح قبض کی۔ اب کیا ہوا؟ فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، عذاب والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اور جب آپس میں جھگڑنے لگے تو فرماتے ہیں فَنَزَلَ الْمَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں، مرد کی صورت میں زمین پہ اترا، انہوں نے اس کو حکم بنایا، ثالث بنایا، اپنا مسئلہ بیان کیا، کہا تم دلیل دو، رحمت والے فرشتوں تم دلیل دو، تم کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جاءنا بتوبۃ مقبلا الی اللہ، یہ آیا ہے توبہ کی نیت سے اللہ کی طرف، مقبلا بتوبۃ الی اللہ، اللہ کی طرف آیا توبہ کرنے کے لیے، اور جب یہ نیت کر کے آیا اب حق بنتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ کہا اے عذاب کے فرشتوں تم بتاؤ تم کیوں اسے لے کر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا انہو لم یعمل عملا خیرا قط، اس نے کبھی اچھا عمل نہیں کیا اس لیے ہم جہنم میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب اس فرشتے نے کہا زمین کو ناپو، ماپو، اور ماپنے کے بعد جس کو زیادہ قریب پاؤ تو وہ فرشتے لے جائیں۔ اگر یہ ان مقربین کی جہاں جماعت ہے، اگر یہ زمین اس کے قریب ہے یہ تو پھر وہ لے جائیں گے رحمت والے فرشتے، لیکن اگر یہ ان مقربین سے دور ہے تو پھر عذاب والے لے جائیں گے۔ اب جب فرشتے زمین کو ماپنے لگے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا تقربی، قریب ہو جا ان پیاروں کے، زمین کو کہا ان پیاروں کے قریب ہو جا، اور پھر حکم دیا زمین کو تباعدی، وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں نا ان کو بھی پتا چلے تو دور ہو جا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فرماتے جب ماپا گیا تو اس کا سفر جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے قریب نکلا۔ اب رحمت والے فرشتوں نے لیا، اللہ نے فرمایا اسے جنت میں لے جاؤ۔ یا اللہ اس نے تو ایک عمل بھی اچھا نہیں کیا، فرمایا لیکن یہ توبہ کرنے کی نیت لے کر چل پڑا تھا، ہم نے توبہ قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا یہ بنی اسرائیل کا ایک اگر شخص 100 قتل کرنے والا اگر توبہ کی نیت سے اللہ کے پیاروں کی جماعت کی طرف چل پڑے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پھر مجھے بتاؤ اگر مصطفیٰ کا غلام، رسول اللہ کا غلام اگر توبہ کی نیت کرے، اللہ کے حضور جھک جائے، معافی مانگے، تو اللہ توبہ قبول کیسے نہیں کرے گا؟